Now the first speech of this session on financial sacrifices of the companion of the promised Messiah, peace be upon him, would be made by Mukarram Tahir Ahmad Sahib, National Additional Secretary Finance. اب اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم طاہر احمد صاحب نیشنل ایڈیشنل سیکریٹری مال کریں گے. ان کی تقریر کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی مالی قربانیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے. اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ وہ اپنا جگر نکال کر دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنا مال دے رہا ہے. انسان کی زندگی میں مال کی حیثیت بھی جگر سے کم نہیں، لیکن خدا والے تو خدا تعالیٰ کی خاطر جگر کے ٹکڑے بھی قربان کرتے آئے ہیں اور جگر کے گوشے بھی. اور ان قربانیوں کو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمال تک پہنچا دیا جب انہوں نے اپنی جانوں اور جگر گوشوں کے ساتھ ساتھ اپنے اموال کو بھی راہ مولا میں لٹا دیا. اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس بجھتی ہوئی مشعل کو ایک بار پھر جلایا اور اسے ایک تابناک سورج بنا دیا. آج خاکسار کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے مالی قربانی کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. ہزارہا آدمی دل سے فدا ہیں. اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہو جانے کے لیے مستعد ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے. میں ان کی بعض دینی خدمات کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلائے کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتی. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خط لکھا جس کی چند سطریں خاکسار آپ کے سامنے رکھتا ہے، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر قربانی کے جذبے سے سرشار تھے. آپ لکھتے ہیں، میں آپ کی راہ میں قربان ہوں. میرا جو کچھ ہے
میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالی قربانی میں ہمیشہ پیش رہتی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منارۃ المسیح کی تحریک فرمائی تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 روپے کا وعدہ لکھوایا، اور پھر وہ وعدہ اپنا دہلی کا مکان بیچ کر پورا فرمایا۔ حضرت میاں شادی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیالکوٹ کے ایک لکڑی فروش تھے، انتہائی تنگ دست لیکن دل کے بادشاہ تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ وہ متوکل شخص ہے کہ اگر اس کے گھر کے تمام اسباب کو دیکھا جائے تو شاید تمام جائیداد 50 روپے سے زیادہ نہ ہو۔ منارۃ المسیح کی تحریک سے قبل یہ 150 روپے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ جب یہ تحریک ہوئی تو اپنے گھر کا سارا سامان ماں سوائے چند چارپائیوں کے بیچ کر 200 روپے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور نے اس قربانی پر فرمایا کہ در حقیقت وہ کام کیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جب یہ مبارک الفاظ حضرت میاں شادی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، فوراً گھر گئے اور وہ جو چند چارپائیاں بچی تھیں ان کو بھی بیچ کر وہ پیسے بھی حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اپنے آقا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کر کے دکھا دیا۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی یکسل عادی۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو اس رنگ میں بھی قبول فرمایا کہ آپ کی قبر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے چند گز کے فاصلے پر تھی، بعد میں وہ مقدس 4 دیواری میں آ گئی۔ حضرت بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلوے میں ملازمت کرتے تھے، بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے موقع پر ان سے چندہ مانگا جب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت میر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ کچھ تو دیں۔ تو بالآخر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ ان کو لے کر گھر آ گئے اور آٹے کا ٹین لا کر ان کے سامنے رکھا جس میں آدھ سیر آٹا تھا، اور پھر کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں آج اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آٹا قبول کر لیا، اور وہ رات حضرت بابو فقیر علی صاحب اور ان کے گھر والے بھوکے پیٹ سوئے۔ حضرات، کیا خدا تعالیٰ نے وہ آٹے کا ٹین خالی کرنا اور بھوکے پیٹ سونا ضائع کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اخلاص میں ایسی برکت دی کہ جو بیٹے تھے وہ حضرت مولانا نذیر احمد علی بنے، اور جو پوتے تھے وہ مولانا مبارک احمد نذیر بنے،
اور کینیڈا کی جماعت مولانا مبارک احمد نذیر صاحب کیسے بھول سکتی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ حضرت میر مردان علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدرآباد دکن کے پہلے احمدی تھے۔ جب بیعت کی تو حضور کی خدمت میں لکھا کہ حضور میں نے سچے دل سے 5 برس اپنی عمر کے آپ کے نام لگا دیے ہیں، خدا تعالیٰ میری عمر سے کاٹ کر آپ کی عمر میں شامل کر دے۔ اور ابتدائی طور پر چند دوستوں کے ساتھ مل کر 72 روپے حضور کی خدمت میں پیش کیے اور 10 روپے ماہوار چندہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ حضرت میر مردان علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، اے سرزمین قادیان، اے سرزمین قادیان، تیری خاک پاک مشک و عنبر سے بہتر اور قابل قدر ہے کہ اللہ جل شانہ کا محبوب تجھ پر رونق افروز ہے۔ حضور کے قدموں پر چلنے پھرنے میں جو گرد پڑتی ہے، اگر اس کو جمع کر کے بذریعہ ویلیو پیبل ہمارے احباب ہم کو بھیج دیا کریں تو ہم بس سر و چشم اس کے خریدار ہیں کہ اگر کوئی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک بھجوا دے، ہم اس خاک کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت میر مردان علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے بھی کمال وفا کا ثبوت دیا کہ ان کی اہلیہ نے حضرت میر صاحب سے درخواست کی کہ جو میرا حق مہر بنتا ہے 500 روپے، وہ حق مہر بجائے کہ آپ مجھے ادا کریں، وہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضرت کریم بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت منشی امام دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ جب مسجد فضل لندن کی تحریک ہوئی تو اپنا سارا زیور ماں سوائے ایک کے جو انہوں نے اپنی والدہ کی نشانی کے طور پر رکھا، مسجد فنڈ میں دے دیا۔ جب اس زیور میں سے چاندی کے زیور کا وزن ہوا تو وہ کئی سیر بنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے حصہ جائیداد کی مد میں ایک رقم ادا کی تو دفتر کی غلطی سے وہ رقم کسی اور مد میں شامل ہو گئی۔ جب انہیں معلوم ہوا، اور یہ غلطی بڑی آسانی سے ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے وہ رقم دوبارہ پھر ادا کر دی اور یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک مد سے نکال کر دوسری مد میں شامل کیا جائے۔ حضرت میاں اللہ دتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہل پور ہوشیارپور کے رہنے والے تھے اور کوہاٹ میں بطور سپاہی 11.5 روپے ماہانہ تنخواہ پر تعینات تھے۔ جب مسجد فضل لندن کی تحریک ہوئی تو اس میں 50 روپے کا وعدہ لکھوایا، جبکہ 7 روپے پہلے دے چکے تھے، اور پھر اپنے گھر چٹھی لکھی کہ میرے گھر میں جو ایک چارپائی ہے اسے بھی بیچ کر وہ پیسے بھی مسجد فنڈ میں جمع کروا دیں، اور پھر کہا کہ یہ جو میں چندہ دے رہا ہوں یہ تو ماہل پور کی طرف سے ہے، میں کوہاٹ کی طرف سے الگ چندہ دوں گا، اور ماہانہ آمدن کتنی؟ 11.5 روپے۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگر خانے کے لیے مالی قربانی کی تحریک کی تو ایک خط وزیر آباد کے ایک شیخ صاحب کے پاس بھی گیا، تو ان شیخ صاحب نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ حضور میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا، میں نے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے 200 روپے رکھے تھے،
اب یہ 200 روپے میں اس تحریک میں دیتا ہوں اور اپنے بیٹے کو اس کے لباس میں دفن کرتا ہوں۔ حضرت چودھری رستم علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ریلوے میں انسپیکٹر تھے اور ماہانہ 150 روپے تنخواہ تھی، اور بڑی باقاعدگی سے 130 روپے 150 روپے میں سے 130 روپے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے اور صرف 20 روپے سے اپنا گزارا کرتے۔ حضرت غلام قادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں کارکن تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 7 روپے پینشن پر زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی قربانی کی تحریک کی تو انہوں نے 100 روپے چندہ دیا، جس پر حضور نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص نے جسے میں خود جانتا ہوں کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں، اس نے 100 روپے چندہ دیا ہے۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بڑی غریبانہ زندگی گزاری اور سلسلہ کے بڑے مستعد کارکن تھے، اور کبھی بھی اپنی ملازمت کو یا کاروبار کو خدمت کے آڑے نہیں آنے دیا، جس کی وجہ سے نہ کبھی کوئی مستقل ملازمت رہی، نہ ہی کوئی کاروبار تھا، اور مالی حالت یہ تھی کہ ایک گھر تھا اور اس گھر پر اس کی قیمت کا نصف سے زائد قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ لیکن جہاں اس اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کے پاس کہہ لیں زندگی میں زیادہ تر عرصہ ایسا گزرا کہ کوئی آمدن نہیں تھی، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا تو مالی قربانی میں قدم آگے رکھا۔ 1933 سے 36 کے درمیان 1200 روپے آمد ہوئی تو حصہ وصیت ادا کرنے کے بعد 400 روپے تحریک جدید میں ادا کر دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کے بچوں نے انہیں 500 روپے دیے، جو اس وقت بڑی اس کی قیمت تھی اور ان کے لیے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ انہوں نے وہ سارے کے سارے پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا خوبصورت مقام دیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے تبرک مانگا کسی کے لیے تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تشت جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے وہ اٹھا کر انہیں دیا اور فرمایا کہ بھائی جی آپ تبرک مانگ رہے ہیں، آپ تو خود تبرک ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر! حضرت قاضی قمر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سائیں دیوان شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نارووال کے رہنے والے تھے، یہ پیدل سفر کر کے قادیان آیا کرتے تھے، اور نارووال سے قادیان کا جو سفر ہے یہ 100 میل بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا کہ سائیں صاحب یہ جو آپ پیدل سفر کر کے آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو شوق ملاقات ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دوسرا یہ کہ میں غریب آدمی ہوں، چندہ دے نہیں سکتا جیسے امیر لوگ دیتے ہیں ہزاروں میں سینکڑوں میں، اس لیے جا رہا ہوں کہ لنگر خانے کی چارپائیاں بناؤں گا اور میرے سر سے چندہ اتر جائے گا۔ لنگر خانے کی چارپائیاں بن لیتا ہوں اور تسلی ہوتی ہے کہ مزدوری کا یہ کام کروں گا تو وہی میرا چندہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالی قربانی نہیں کرتے تھے، بلکہ دل میں یہ تڑپ تھی کہ جیسے وہ خوش نصیب لوگ جو بڑی بڑی مالی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محنت اور مزدوری پیش کرتا ہوں۔ ادھر دیکھ آ کے ہمدم ایک دنیا جان نثاروں کی، ادھر دیکھ آ کے ہمدم ایک دنیا جان نثاروں کی، محمد مصطفیٰ کی راہ کے خدمت گزاروں کی۔
حضرت حاجی محمد موسیٰ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لاہور کے رہنے والے تھے، اور بیعت کے بعد اکثر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اشتہار کے لیے مالی قربانی کی تحریک کی، تو حضرت حاجی محمد موسیٰ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً قادیان سے لاہور چلے آئے، اور گنج مغل پورہ لاہور میں واقع 8 مکانوں پر مشتمل ایک احاطہ تھا، اسے ایک ہندو سوداگر کے ہاتھ نہایت کم قیمت پر بیچ کر صبح فجر کی نماز پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 سے 6 ہزار روپے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگر خانے کے لیے کنواں کھدوانے کی تحریک کی تو حضرت حاجی محمد موسیٰ صاحب نے 1000 روپے چندہ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند ماہ قبل فرمایا کہ موسیٰ صاحب آپ نے دین کی بہت خدمت کی۔ حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ قاعدہ یسرنا القرآن ترتیب دیا ہے، ان کو اس قاعدے سے سینکڑوں روپے آمد ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 1000 روپے کی آمد ہوتی تھی، تو وہ صرف شروع میں 30 روپے اور بعد میں 40 روپے رکھ کر باقی سارے پیسے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے۔ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدراس کے ایک میمن خاندان سے، مالدار میمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 300، 400، 500 روپے ماہانہ تو بھجوایا کرتے تھے۔ پھر کچھ غلط فیصلے ہوئے، کاروبار تباہ ہو گیا، ہر چیز نیلام ہو گئی، تو حضور کی خدمت میں خط لکھا، تو کسی نے انہیں 2 سے 3 ہزار روپے بطور قرض دیے کہ برتن کی دکان کھول لیں، تو انہوں نے اس 2 سے 3 ہزار روپوں میں سے 500 روپے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھجوا دیے، اور لکھا کہ ایک مدت سے میں چندہ نہیں بھیج سکا تھا، اور اب میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ جب خدا تعالیٰ نے مجھے کچھ رقم بھجوائی ہے تو میں اس میں سے دین کے لیے کچھ نہ دوں۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانیاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اپنی زندگی میں انہیں ایک تحریری سند دی کہ آپ نے سلسلہ کے لیے اس قدر مالی قربانی کی ہے کہ آئندہ آپ کو مالی قربانی کی ضرورت نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب آپ پر مقدمہ گرداسپور میں ہو رہا تھا اور پیسوں کی ضرورت تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستوں میں تحریک بھیجی کہ چونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، لنگر خانہ بھی 2 جگہ پر ہو گیا ہے، ایک قادیان میں اور ایک یہاں گرداسپور میں، تو احباب جو دوست ہیں وہ امداد کی طرف توجہ کریں۔ تو ایک خط حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا، اور اتفاقاً اسی دن انہیں اپنی ماہانہ تنخواہ 450 روپے ملی تھی، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے پیسے حضور کی خدمت میں بھجوا دیے۔ تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ پیسے اپنے خرچ کے لیے بھی رکھ لیتے، تو انہوں نے بے اختیار جواب دیا کہ خدا کا مسیح لکھتا ہے کہ دین کے لیے ضرورت ہے، پھر اور کس کے لیے رکھ سکتا ہوں؟ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسے دے چکے مال و جاں بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر!
حضرت منشی اروڑے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے چند ماہ بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سے 3 پونڈ دیے اور عرض کی کہ حضور یہ پونڈ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور یہ کہنا تھا کہ بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح روتے تھے کہ جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، اور جب ان کی کچھ طبیعت سنبھلی تو میں نے ان سے پوچھا کہ منشی صاحب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں غریب آدمی تھا، جب کبھی چھٹی ملتی تو قادیان چلا آتا اور زیادہ تر راستہ پیدل طے کرتا تاکہ سلسلے کی خدمت کے لیے کچھ پیسے بچ جائیں، لیکن پھر بھی ₹1.5 لگ جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں قادیان آتا تو دیکھتا کہ عمراء تو بڑی بڑی مالی قربانیاں کر رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی کبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چاندی کے بجائے سونے کا تحفہ پیش کروں۔ کہتے ہیں میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو 1 پونڈ خرید لیا، اور آج جب یہ دل کی آرزو پوری ہوئی ہے اور میرے پاس پونڈ اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ الفاظ کہے تھے کہ پھر رکت طاری ہو گئی، اور پھر روتے روتے الفاظ پورے کیے کہ آج جب یہ پونڈ اکٹھے ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ حضرات، خاکسار اپنی گزارشات کا اختتام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت الفاظ سے کرنا چاہتا ہے، جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جان نثار صحابی حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک خطبہ جمعہ میں فرمائے، جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ کا مقام کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں خدمات کی ہیں، ایسی ہستیاں ہیں جو دنیا کے لیے ایک تعویذ اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو برکات نبی پر نازل ہوتی ہیں، ان کے گہرے دوست بھی ان برکات سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حسن حسین ہوتے ہیں، اور دنیا ان کی وجہ سے بہت سی بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کے انبیاء کی صحبت حاصل ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے قائم کردہ خلفاء کے بعد دوسرے درجے پر دنیا کے امن اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ لوگ خطیب ہوں، یا ضروری نہیں کہ ایسے لوگ پھر پھر کر لوگوں میں تبلیغ کرتے ہوں۔ ان کا وجود ہی لوگوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا موجب ہوتا ہے۔ ان کی والہانہ محبت کے نظارے دنیا صدیوں دکھانے سے قاصر رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔